السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے فیکٹس۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں بہت سارے بھیک مانگنے والے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں۔ کچھ تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان میں سے سچ مچ فقیر ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم کچھ ایسے فقیروں کی بات کریں گے جو امیر ترین لوگ ہیں، لیکن ان کا صرف پیشہ بھیک مانگنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ انسان کو کبھی بھی اس کے ظاہری حلیے سے جج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اس وقت بالکل صحیح ثابت ہوئی جب 2014 میں سعودی عرب میں ایک بھکارن جو کہ اندھی تھی کی موت ہو گئی۔ اس کو لوگ علیشہ بلاتے تھے اور اس کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ یہ جدہ کی سڑکوں پر بھیک مانگتی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے قریبی لوگوں کو حیرت کا جھٹکا لگا جب پتہ چلا کہ علیشہ ایک انتہائی مالدار عورت تھی۔ اس کی دولت کی تفصیل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مرنے سے پہلے علیشہ نے اپنے ایک دوست احمد السعیدی کو اپنی وصیت دی، جس میں اس نے اس کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ احمد السعیدی حیرت میں ڈوب گیا جب علیشہ نے اس کو اپنی دولت کی تفصیل بتائی۔ علیشہ کے پاس 30 لاکھ سعودی ریال کیش میں موجود تھا، تقریباً 10 لاکھ ریال کے زیورات موجود تھے، اور یہی نہیں، اس کے اثاثوں میں 4 بلڈنگز بھی موجود تھیں جہاں اس نے اپنے خاندان کے غریب لوگوں کو مفت میں رہائش دی ہوئی تھی، اور اس بات کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ احمد السعیدی نے اس سے پوچھا کہ اتنے امیر ہونے کے بعد یہ بھیک کیوں مانگتی رہی، تو اس کا جواب انتہائی عجیب تھا کہ یہ برے وقتوں کے لیے پیسے جوڑ رہی تھی۔ دوستو، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، یہ ایک معمہ ہی بنا رہ گیا، لیکن لوگ بہرحال انتہائی حیران تھے کہ ایک بھکارن اتنا زیادہ امیر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو اور یہ ویسے ہی کافی امیر ہو۔ آپ اس عورت کے متعلق انٹرنیٹ پر مزید بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، ایسا ہی ایک کیس انگلینڈ میں بھی کافی مشہور ہوا تھا۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ برطانیہ میں لندن کی سڑکوں پر بھیک مانگنے والا ایک بھکاری سائمن رائٹ، جس کی عمر 37 سال تھی، کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ نیٹ ویسٹ بینک کے سامنے بورڈ پکڑ کر کھڑا رہتا جس پر لکھا ہوتا کہ میں بھوکا ہوں اور میرے پاس گھر نہیں ہے۔ اس کے کپڑے بھی انتہائی بری حالت میں ہوتے تھے۔ پولیس نے اس کو تب پکڑا جب ATM مشین سے پیسے نکالنے والے لوگوں نے شکایت کی کہ یہ آدمی ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کو پیسے دینے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ پولیس نے جب اس بھکاری کو پکڑا اور اس کا ریکارڈ معلوم کیا گیا تو پولیس کو سخت حیرت کا سامنا کرنا پڑا کہ یہ بھکاری تو کافی مالدار تھا۔ یہ 1 سال کے 50,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ کما رہا تھا، یعنی 80 لاکھ روپے سے بھی زیادہ، اور یہ ایک 3 لاکھ پاؤنڈز کے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا اور حیران کن طور پر دن کے 200 پاؤنڈز تک کما لیتا تھا، اور وہ بھی کسی ٹیکس کے بغیر۔ اس شخص پر فراڈ کا کیس چلا اور یہ آدمی میڈیا میں کافی مشہور ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ جیل میں ہے یا پھر باہر، اس متعلق کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ دوستو، انڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک حیرت انگیز بھکاری کی بھی یہی کہانی ہے۔ اس کا نام چھوٹو باریک ہے۔ یہ آدمی دن کو بھیک مانگتا ہے اور رات کو اپنا اچھا خاصا کاروبار بھی چلاتا ہے، جہاں اس نے 20 ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اس آدمی کا تعلق انڈیا کے شہر چکرادھر پور سے ہے۔ اس کی عمر 40 سال ہے اور یہ چل نہیں سکتا۔ یہ دن کو سڑکوں پر بھیک مانگتا ہے اور مہینے کے تقریباً 30,000 روپے تک کما لیتا ہے۔ اس نے پیسے اکٹھے کر کر ایک دالوں اور میوہ جات کی دکان کھولی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ایک بیوٹی پروڈکٹس کی چھوٹی سی کمپنی بھی چلاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے کئی کاروباروں میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور یہ آدمی اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے۔ لیکن اس کے مطابق بھیک مانگنا ہی اس کا اصل پروفیشن ہے۔ اس کی 3 بیویاں ہیں، جن میں سے ایک اس کی دکان چلاتی ہے، جبکہ یہ دن کو بھیک مانگ کر رات کو اپنی بیوٹی کیئر کمپنی جاتا ہے اور وہاں میٹنگز وغیرہ بھی کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آدمی مہینے کے لاکھوں میں کما رہا ہے۔ اس حیرت انگیز آدمی کے متعلق انڈیا کے اخبارات میں بھی چھپ چکا ہے۔ اور دوستو، اسی طرح 2015 میں چائنا کا ایک بوڑھا فقیر بھی منظر عام پر آیا تھا، جو بیجنگ کی سڑکوں پر بھیک مانگتا تھا اور تقریباً $1700 مہینے کے کما رہا تھا۔ بتایا جاتا تھا کہ یہ پیسے یہ آدمی اپنے بچوں کی کالج فیس دینے میں لگاتا تھا۔ اس کی کئی تصاویر بھی سامنے آئیں جس میں یہ ایک پوسٹ آفس کے ساتھ بیٹھ کر پیسے گن رہا تھا، جہاں یہ روزانہ پیسے گنتا تھا۔ اس نے اپنی فیملی کے لیے ایک ڈبل سٹوری گھر بھی خریدا ہوا تھا۔ دوستو، آپ کے ارد گرد کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نوٹ کیا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا،
ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بعد اس گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا